دوسری پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم نے بڑے ہی خاص میں مہمان کو دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر ثنا الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر ثنا کا مختصر سا تعارف دیتا چلوں، انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی ایٹماسفیرک انوائرمنٹ میں مکمل کی۔ کئی عرصہ انہوں نے ریسرچ بھی کی ہے، ملکی اور غیر ملکی این جی اوز کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا ہے۔ آئیے ان سے مزید جانتے ہیں۔ میں ریسرچ میں پچھلے کوئی 6-7 ایئرس سے ہوں، جس میں میرا پی ایچ ڈی کا ٹینیور بھی ہے اور جس میں میں نے پاکستان میں کام بھی کیا ہے، اربن یونٹ میں اور ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر میں۔ ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر انٹرنیشنل انوائرمنٹل این جی او ہے، اور اربن یونٹ سیمی گورنمنٹ ایجنسی ہے جو کہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل پروجیکٹس کو ہینڈل کرتا ہے فرام گورنمنٹ سائڈ۔ کچھ چیزوں میں اٹ ورکس ایز اے پرائیویٹ آرگنائزیشن، اور دے ہیو ورکڈ آن ڈفرینٹ گورنمنٹ پروجیکٹس، جیسے پنجاب سٹیز امپروومنٹ پروجیکٹ تھا ورلڈ بینک کا، جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے ان لوگوں نے پروجیکٹس کیے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پروجیکٹس کیے، تو میں اس کے ساتھ بھی کام کیا ہے میں نے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ہے، اور اب میں ریسرچ ایسوسیٹ ہوں اور پوسٹ ڈاکٹرل فیلو ہوں تاشکند انسٹیٹیوٹ آف اریگیشن اینڈ ایگریکلچر میکنائزیشن میں، وہ جوائنٹلی ود جسٹس لیپر یونیورسٹی جرمنی، اور یہ ڈی اے ڈی کے انڈر ایک پروجیکٹ ہے ایس ڈی جی نیکسس نیٹ ورک کا، اس کے اندر میں ابھی کام کر رہی ہوں۔ میں اپنے پہلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں۔ ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے انسان سے چلنے والی تبدیلیاں مختلف ماحولیاتی نظاموں اور خوراک کی حفاظت میں ٹکراؤ پیش کر رہی ہیں۔ ایکو سسٹم چینجز نارملی تب آتے ہیں جب کہیں پہ بھی ہیومن انٹرونشن بہت ایکسیسولی ہونا شروع ہو جائے نیچرل ایکو سسٹم کے ساتھ یا نیچرل سیٹنگز کے ساتھ۔ جیسے کہیں پہ بھی کوئی فارسٹ ہے یا جنگلات ہیں اور لوگ ان کو زیادہ کاٹنا شروع کر دیں گے تو وہ ڈسٹرپشن ہے، جس میں ہیومن انوالومنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب لوگ اس کو لینڈ کلیئرنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ان کو ایک بہت بڑا لینڈ چاہیے ہوتا ہے ایگریکلچر پرپزز کے لیے۔ نارملی جہاں پہ آپ کے جنگلات ہیں اور آپ ان کو آپ درخت کاٹنا شروع ہو گئے، یا تو ایگریکلچر پرپز کے لیے یا آپ کو ٹمبر کے لیے اور لکڑی کے لیے آپ کو جنگلات کاٹنے پڑتے ہیں۔ ہاں، پاکستان اور پورے دنیا میں یہ چیز پچھلے 50-60 ایئرس سے دیکھی گئی ہے، کہ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ جب سے انڈسٹریل ریولیوشن آیا ہے، کہ درختوں پہ ڈپینڈنسی انسانوں کی بہت زیادہ ہے۔ کہیں پہ ان کو اپنا لائیولیہڈ کے لیے لکڑی چاہیے ہوتی ہے، کہیں پہ گھر بنانے کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، کہیں پہ ایگریکلچر پروڈکشن کے لیے، کہیں پہ فار انسٹنس اگر وہ لکڑی استعمال کر رہے ہیں برننگ پرپزز کے لیے، جہاں پہ آپ کا اور کوئی آلٹرنیٹو فیول فارم نہیں ہے۔ اس طرح کے علاقوں میں سے دیکھا گیا تھا کہ پہلے ڈیفارسٹیشن یا جنگلات کو کاٹنا شروع کیا گیا۔ اب فارسٹ جو ہے وہ ایک نیچرل ایکو سسٹم ہے، کہیں پہ بھی جہاں پہ ہیومن انٹرونشن بہت زیادہ ہوگی وہاں پہ اس کے کانسیکوینسز یا سائیڈ افیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے یا دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ سائیڈ افیکٹس ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کاٹنا شروع کیا ہے جنگلات کو تو آپ کو 1 سال میں یا 2 سال میں یا 5 سال میں یا 10 سال میں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 10 سال سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ فارسٹ جو ہے، جو جنگلات ہے، وہ نیچرل ایکو سسٹم ہے جو کہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے نیچرل ارتھ سسٹم پروسیسز میں، جیسے کہ واٹر سائیکل میں، کاربن سائیکل میں، نائٹروجن سائیکل میں۔ کیونکہ درخت یا کسی بھی قسم کی ویجیٹیشن جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونوآکسائڈ، اس سارے چیز کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو شاید لگتا ہے صرف کہ کاربن بہت بڑا، کاربن از اے میجر کنٹریبیوٹر جس میں ہم لوگ جنگلات کے رول کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، بٹ ایکچولی جنگلات کا رول پانی یعنی کہ واٹر سائیکل میں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی ویجیٹیشن، چاہے آپ کے گراس لینڈز ہو جائیں
چاہے آپ کے پیسچر لینڈز ہو جائیں، چاہے آپ کا کراپ لینڈ ہو جائے یا آپ کے جنگلات ہو جائیں، وہ آپ کے پانی کو بھی انوائرمنٹ سے ریسائکل کر رہا ہوتا ہے، ایواپوریشن کے تھرو، ایواپو ٹرانسپائریشن کے تھرو، پریسپٹیشن کے تھرو، یعنی کہ جو سارا کا سارا پورا آپ کا واٹر سائیکل ہے، پانی کا سائیکل، اس میں بھی جنگلات کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اب میں صرف جنگلات کو ایک کامن ایک ایکو سسٹم میں نے لے کے بات کی ہے، بٹ جیسے دوسرا ایکو سسٹمز ویٹ لینڈز ہو گئے، ویٹ لینڈز کا بھی اسی طرح سے اتنا ہی کروشل رول ہے نائٹروجن سائیکلنگ میں یا بایو جیو کیمیکل سائیکلز میں. بایو جیو کیمیکل سائیکلز جس میں آپ کا نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ یا کاربن مونوآکسائڈ یا کاربن ان جنرل آ جاتا ہے. اس ویٹ لینڈز کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. کہیں پہ بھی جہاں پہ ہیومنز زیادہ نیچر کے اگینسٹ جانا شروع ہو جائیں گے تو اس کے کانسیکوینسز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کہیں سے ایک بہت بڑا لینڈ کو کلیئر کر رہے ہو کسی بھی پرپز کے لیے، آپ جب اس کو کلیئر کرو گے تو وہ سارا اس ایکو سسٹم کا جو سارا کا سارا پرپز تھا وہ آپ نے اس کو تباہ کر دیا. اور جب وہ تباہ ہوگا تو ایونچولی اس کے ارد گرد کے ایریاز پہ اس کے افیکٹس آئیں گے. ہم لوگ پاکستان میں ہندوکش اور ہمالائن رینج میں رہتے ہیں، اور یہ جو پوری کی پوری رینج ہے، جتنے بھی کنٹریز، چاہے سینٹرل ایشیا ہو جائے، چاہے تبتن پلیٹیو ہو جائے جو کہ چائنا اور انڈیا اور نیپال میں شیئرڈ ہوتا ہے، یا چاہے پاکستان ہو جائے، ہم لوگ اس کو ہمالیہ اور کراکرم کو ہم لوگ ایشیا واٹر ٹاور کہتے ہیں، کیونکہ ان سارے کنٹریز میں پانی یہاں سے آتا ہے. جب آپ فارسٹیشن کو چینج کر رہے ہو تو اس کے امپیکٹ پہلے مائکرو لیول پہ آتے ہیں، یعنی کہ ریجنل لیول پہ چینجز آنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ ایکو سسٹم کو آپ بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو بلکہ وہ خراب سے خراب ہوتا جاتا ہے، تو وہی چینجز ٹرانسلیٹ یا ایمپلیفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں بڑے لیول پہ، اور اسی طرح سے ریجنل چینجز اکٹھا ہو کے گلوبل چینجز میں ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ گلوبل کلائمیٹ چینج. اس وجہ سے ہیومن ڈریون چینجز جو ہیں وہ آفٹر دا انڈسٹریل ریولوشن، کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ اسٹیپلی انکریز کی ہے ہیومنس کی، تو ان کی ڈپینڈنسی obviously ہیومنز انکریز کریں گے تو ان کو زیادہ فوڈ چاہیے، زیادہ لکڑی چاہیے گرم رہنے کے لیے ایسے ریجنز میں جہاں پہ ٹھنڈ زیادہ ہے. ان کو زیادہ فیول ریسورسز چاہیے. وہ فیول ریسورسز انڈسٹری میں بھی جلتے ہیں، آپ کے ڈفرینٹ جگہ پہ جلتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پہلے کاربن کیپچر تھا ود ان دا ارتھ سسٹم، جو کہ ڈفرینٹ فاسل فیولز کی فارم میں تھا، آپ نے اس کو زمین سے نکال کے باہر جلانا شروع کر دیا. جب آپ نے جلانا شروع کیا تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونوآکسائڈ اور میتھین ہوا میں اور زیادہ کنسنٹریشن میں آ گئے. جب وہ کنسنٹریشن میں آئے تو آپ کا سارے کا سارا کلائمیٹک سسٹم پہ تھوڑا سا شفٹ آیا، جس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا شفٹ اور چیزوں میں نظر آنا شروع ہو گیا، جیسے فلڈنگز میں، ہریکینز میں یا ایکسٹریم ویدر ایونٹس میں. تو کہیں پہ بھی اگر کمپوزڈ یا انپریسیڈنٹڈ ہیومن انٹرونشن ہوگی جہاں پہ وہ اس کو لانگ ٹرم افیکٹس نہیں دیکھیں گے، وہاں پہ ایونچولی ہیومنس کو ہی مسئلہ ہوگا. تو اس طرح سے ہیومنس کا بہت زیادہ انٹرفیئرنس یا آپ کے لیے پروجیکشن ہے ہمارے ایکو سسٹم چینج میں. ہمارے ماحولیاتی مسائل کی ممکنہ حل کیا ہیں اور کیا حکومتی مداخلت مدد کر سکتی ہے؟ ٹو گرینر ٹیکنالوجیز یا گرین انرجیز جس میں زیرو کاربن ایمیشنز ہیں یا لو کاربن ایمیشنز ہیں، وہ اچھا سورس، انرجی سورس کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جی مجھے ایسا لگتا ہے بینگ ریسرچر یا جتنی چیزیں میں نے دیکھی ہیں ابھی تک، مجھے لگتا ہے گورنمنٹ پالیسیز بنا دیتی ہے، پلانز بنا دیتی ہے، لیکن جب تک لوگ اس میں انوالومنٹ شو نہیں کرتے تب تک ہم لوگ میسو لیول پہ کوئی چینج نہیں دیکھ سکتے. گورنمنٹ جو ہے، اگر تو گورنمنٹ، جیسے ہم اگر پاکستان کی بات کریں
تو گورنمنٹ کے پاس پاور ہے بٹ ایک لمیٹڈ کیپیسٹی تک پاور ہے. گورنمنٹ لوگوں کو جا کے ان کو فورس نہیں کر سکتی کہ وہ درخت لگائیں, یا گورنمنٹ لوگوں کو جا کے فورس نہیں کر سکتی کہ وہ سولر پینلز لگائیں ایز این آلٹرنیٹیو گرین انرجی. تو گورنمنٹ کی شاید ہم لوگوں کے ریجن میں شاید گورنمنٹ کا ایک اسپیسیفک لمٹ تک گورنمنٹ کے پاس ایک اسپیسیفک لمٹ تک پاور ہے. اگر لوگ خود نہ چاہیں تو دے کین ناٹ برنگ دیٹ چینج. جنوبی ایشیا کے خطے میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. اگر آپ ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو ساؤتھ ایشیا میں اسپیشلی اگر ہم بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, نیپال, افغانستان والا ریجن لیں تو اس میں بہت زیادہ, اسپیشلی اگر میں بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان کی بات کروں تو اس والے ریجن میں بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے آن ایگریکلچر. بنگلہ دیش میں بھی ایکسٹریم ویدر ایونٹس بہت زیادہ ریکارڈ کیے گئے ہیں, انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. پاکستان میں اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو 1999 سے لے کے 2018 تک 152 ایکسٹریم ویدر پیٹرنز آئے ہیں, اور جو کلائمیٹ رسک انڈیکس ہے اس میں پاکستان پچھلے آلموسٹ 10 سالوں سے, جہاں تک مجھے یاد ہے 2010 سے آنورڈز, پاکستان 10 بٹوین لائک فرسٹ 12 کنٹریز میں آتا ہے, کیونکہ ہم لوگ فلڈ پلین ہے. پاکستان جو ہے وہ فلڈ پلین ہے, یعنی کہ سیلابی علاقہ ہے. اوپر کراکرم اور ہمالیاز اور نیچے سے پھر آپ کا فلیٹ پلین سٹارٹ ہو جاتا ہے. فلیٹ پلین زیادہ پرون ہوتا ہے ٹو فلڈز کے, یعنی کہ اگر پانی زیادہ آ رہا ہے اور گلیشیئر سے پگھل کے پانی نیچے کی طرف آ رہا ہے تو اس پانی کو جگہ چاہیے یا راستہ چاہیے کہیں نہ کہیں جانے کے لیے. اور اگر آپ کے پاس ریزروائرز یا ڈیمز یا کوئی کنٹرولڈ پیسج نہیں ہے اس پانی کو ریٹین کرنے کے لیے, تو وہ پانی پھر آبویسلی پھیلے گا اور اس کی وجہ سے فلڈنگ یا سیلاب آئیں گے. پاکستان 2008 یا 2009 سے کنٹینیوسلی فلڈنگ ایپیسوڈز ایکسپیرینس کر رہا ہے, اور وہ فلڈنگ ایپیسوڈز آتے ہیں اسپیشلی مانسون کے سیزن میں. نارملی جب یہ ساری چیز ہوتی ہے تو اس ساری چیز کا افیکٹ ہوتا ہے فوڈ سیکیورٹی پہ بھی اور سینیٹیشن اور ہائیجین پہ بھی. جو اوپر سے پانی آتا ہے وہ فریش واٹر ہے, لیکن آلدو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس شاید بہت ایکسیسو فریش واٹر ریسورس ہے, لیکن پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ جو کہ ساؤتھ آف دا کنٹری میں ہے وہ ڈراؤٹ, اس کے اوپر ڈراؤٹ کا سٹریس بھی ہے, یعنی کہ قحط سالی. نیچے کا جو ساؤتھ کا ریجن ہے کنٹری کا اس میں بہت زیادہ ڈراؤٹس بھی آتے ہیں اور ایکسٹینسو ڈراؤٹس آتے ہیں. جب آپ پانی فریش واٹر ریسورس کو پراپرلی یوز نہیں کرو گے یا کنزیوم نہیں کرو گے تو ایونچولی وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے بھی کانسیکوینسز یا افیکٹس دیکھنے پڑیں گے. اس میں فوڈ سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے, جیسے اگر فلڈ آ رہے ہیں اور وہ فلڈ پلین پورے کا پورا آپ کا ایگریکلچرل لینڈ ہے تو جب بھی فلڈ آئے گا اور اگر آپ نے اس کو صحیح سے ریٹین یا کنٹرول نہیں کیا تو وہ آپ کے ایگریکلچرل لینڈ کو بھی تباہ کرے گا, جس کی وجہ سے آپ کا جو بھی آپ کا پروڈکشن تھا اس سال کا ایگریکلچر کا وہ افیکٹ ہوگا, اور ایونچولی وہ فارمر کمیونٹی یا لو اسکیل فارمرز کو افیکٹ کرے گا ان کے لائیولیہڈز میں. وہی چیز پھر ان کے اکنامک امپاورمنٹ میں یا ان کی لائف سٹائل پہ امپیکٹ کرتی ہے. یہ ساری چیز آپس میں کنیکٹڈ ہیں. کلائمیٹ چینج جو پاکستان کو میں ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ یہ کہ اوپر نارتھ میں ہمارے پاس پہلے بہت زیادہ درخت تھے, اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ لینڈ کلیئرنگ ہوئی اور درخت کم ہوتے گئے. اب دوبارہ سے اب والی گورنمنٹ نے پلان کیا ہے اور انہوں نے اسٹریٹجائز کیا ہے ری پلانٹیشنز کا, بٹ وہ ری پلانٹیشنز بھی اٹ ول ٹیک ایئرز بفور دے کین اسٹارٹ شوئنگ سم ریزلٹس. اس کیس میں کلائمیٹ اور ہم لوگ, کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کو ٹرانس باؤنڈری ایشو کہتے ہیں, اگر ہم لوگ ریٹین کر بھی لیں یا ہم لوگ پہلے والے فارسٹ کنسنٹریشن پہ پہنچ بھی جائیں تب تک ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے جب تک گلوبلی کلائمیٹ چینج یعنی کہ گلوبل کلائمیٹ میں یا گلوبل ٹیمپریچر میں ریڈکشن نہیں آئے گی.
اور بیکاز آف کہ گلوبلی ٹیمپریچر لوور اسٹریٹوسفیئر یا لوور سرفیس ٹیمپریچر جو ہے وہ کنٹینیوسلی انکریز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر ایونچولی وہ سارے جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں پہ سیلاب آتے ہیں بہت زیادہ، وہ سفر کر رہے ہیں بیکاز آف دا گلوبل چینجز ان ٹیمپریچر. تو یہ چیز اس وجہ سے میرے خیال سے ساؤتھ ایشیا کا ریجن، جیسے بنگلہ دیش کا ریجن، لوور ساؤتھ ٹو انڈیا، پاکستان، یہ سارے ریجنز جو ہیں یہ سفر کر رہے ہیں بیکاز آف دا سیم چینجز دیٹ آر ہیپننگ گلوبلی. آپ ہمیں مزید ایٹماسفیرک انوائرمنٹ کے بارے میں بتائیں. جب آپ ایٹماسفیرک انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا صرف شاید درختوں کا رول ہے، کچھ کو لگتا ہے مے بی صرف درختوں کا ہی رول ہے اور کسی چیز کا رول نہیں ہے. آپ کا پانی، درخت، یعنی کہ آپ کے ویٹ لینڈز، آپ کا ریور ایکو سسٹم ہو سکتا ہے، یا آپ کے پونڈز یا لیکس ہو سکتی ہیں، آپ کا اوشن، ایون آپ کا جو اوشینک ایکو سسٹم ہے وہ بھی آپ کے پورے ارتھ ایٹماسفیئر پہ ریفلیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس کو چینج کرتا ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ ہم ایک پیٹرن ہے جو ہم لوگ جو ایٹماسفیرک فزکس پڑھتے ہیں یا جو انوائرمنٹلسٹ ہیں ان کو پتہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اینسو ایونٹ، یا اس کے کپلنگ ایونٹ کو کہتے ہیں النینو اینڈ لانینا، جو کہ کچھ سالوں کے بعد ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ طریقے سے نظر آتا ہے. کچھ کنٹریز میں اس کے ایکسٹریم پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں کہ درخت خود سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ درختوں کی لکڑی بہت ڈرائی ہو جاتی ہے، اور اگر ہلکا سا بھی تھنڈر اسٹارم آتا ہے تو لکڑی، کوئی ایک بھی لکڑی وہاں پہ اگر فائر کیچ کر لیتی ہے تو وہ پراپر فارسٹ فائر میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. کچھ جگہوں پہ سیلاب آتے ہیں، کچھ جگہوں پہ بارشیں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بیسکلی یہ بھی پیٹرن جو ہے یہ ہوتا اوشن کے اندر ہے، لیکن اس کا جو ٹیمپریچر چینجز ہیں وہ آپ کے لینڈ کے اوپر نظر آتے ہیں. اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو مطلب یہ چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم لوگ سارے کنیکٹڈ ہیں، چاہے وہ بایو ڈائیورسٹی ہو جائے، یعنی کہ چاہے آپ ماحول کی بات کر رہے ہیں، چاہے آپ جنگلات کی بات کر رہے ہیں، چاہے آپ پانی کے ریسورسز کی بات کر رہے ہیں، چاہے آپ پرندوں کی اور انسیکٹس کی اور کسی بھی حیوانیات میں سے کسی بھی سائڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں کیونکہ ہم ایک ہی پلانٹری باؤنڈری کے اندر ہیں. تو کہیں پہ کوئی بھی چینجز آئیں گے اور وہ آتے جائیں گے اور وہ کنٹینیو رہیں گے تو اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں ڈفرینٹ ریجن میں رہنے والے لوگوں کو، بایو ڈائیورسٹی کو، ایکو سسٹمز کو بھی ہوگا، جو کہ ٹرانس باؤنڈری ایفیکٹ ہوتا ہے. تو ایٹماسفیرک چینجز یا ایٹماسفیئر کے ریلیٹڈ میں آپ کو یہی بتا سکتی ہوں کہ لوگوں کے خیال میں ان کو لگتا ہے کہ شاید اگر وہ کچھ کریں گے تو اس کا امپیکٹ کسی اور کو نہیں جائے گا. ایکچولی میں اگر آپ آج کے دور میں کچھ کرتے ہیں تو آپ کے بعد آنے والی جنریشنز تک بھی اس کا امپیکٹ جائے گا، اور یہ چیز ہم آلریڈی پچھلے 60-70 ایئرز میں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ گلوبل کلائمیٹ چینج کی فارم میں ہمیں نظر آنا شروع ہوئی ہے. نے سسٹینیبلٹی اینڈ انوائرمنٹل اسٹڈیز میں MSc مکمل کی ہے، ہمیں کچھ حل بتائیں جو کہ عملی طور پہ کیے جا سکتے ہیں. اگر میں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھوں اور پریکٹیکل اپروچ کو دیکھوں تو آئی تھنک بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ گورنمنٹ لیول پہ بات کر رہے ہیں تو آبویسلی پالیسیز، اور وہی آپ اسٹریٹجائز ایسے کرو کہ اس میں آپ لوگوں کی بھی انوالومنٹ رکھو، گرین آپشنز یا گرین سولوشنز یا ایکو انوویشن کی طرف جاؤ. ایکو انوویشن اس کے جس میں انوویشن ہوتی ہے لیکن وہ ایکو سسٹم سسٹینیبلٹی کو کنسیڈر کرتے ہوئے چلتی ہے. جیسے فار انسٹنس اگر آپ کنسیڈر کرتے ہیں کوئی بھی پروڈکشن سسٹم، انڈسٹریل یونٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں تو آپ انڈسٹریل یونٹ کو ایسے ڈیزائن کر سکتے ہیں جس میں آپ گرینر سولوشنز یا گرینر آپشنز کو کنسیڈر کریں. اس میں فیول کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، اس میں آپ کا را مٹیریل انوالو ہو سکتا ہے. اگر آپ پیپر پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ ایسے درختوں سے لے سکتے ہیں فار پیپر پروڈکشن جو کہ مے بی
دوز پلانٹ اسپیشیز جو کہ جلدی بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ انڈیویجول لیول پہ بات کرتے ہیں تو انڈیویجول لیول پہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں, جیسے کہ پلانٹیشن آپ اپنے گھر میں لگا لیں, اپنے آفس اسپیس میں لگا لیں. آپ کے پاس اگر تھوڑا سا لینڈ ہے تو آپ اس پہ پلانٹیشن کر لیں. اور اگر آپ کے پاس لینڈ نہیں ہے, گھر میں گرین ایریا نہیں ہے, تو آپ پلانٹ پاٹس لے لیں اور اس میں پلانٹیشن کر لیں. پھر اس کے علاوہ آپ اپنی لائف سٹائل میں سسٹینیبل آپشنس کو انٹروڈیوس کریں. آپ نے اگر باہر سے کھانا بھی ہے تو آپ باہر سے ایک ویک میں یا ایک منتھ میں کتنی بار کھانا کھاتے ہیں, اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کلیئرلی آپ اگر ٹیک اوے لے رہے ہیں, جو کہ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھا, اگر آپ ٹیک اوے لے رہے ہیں تو پاسبلی وہ ٹیک اوے آتا ہے پلاسٹک کنٹینرز میں. تو کیا آپ سنگل یوز پلاسٹکس کو اپنی لائف سے نکال سکتے ہیں؟ اور آپ کتنا اسٹرانگ اسٹینڈ لے سکتے ہیں کہ آپ سنگل یوز پلاسٹکس کو بالکل اپنی لائف سے نکال دیں؟ اس کے اندر آپ کو کچھ انڈیویجول چینجز کرنے پڑیں گے, جیسے آپ اپنے ساتھ اسپون یا فورک رکھ سکتے ہیں, اپنے ساتھ ایک پانی کا گلاس یا کوئی فلاسک رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے ساتھ کوئی ایک پلیٹ رکھ سکتے ہیں جس کو آپ یوز کر لیں اور وہ آبویسلی واشیبل ہے. اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہیں جس میں آپ اگر آپ سنگل یوز پلاسٹکس کو اپنی لائف سے نکال دیں, وہ ایک بہت بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹو سسٹیننگ اوشینک انوائرمنٹ, کیونکہ سنگل یوز پلاسٹکس نارملی ہمارے اوشنز میں اینڈ اپ کرتے ہیں, وچ از ناٹ گڈ فار آور اوشن انوائرمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آکسیجن یا اگر آپ بایو جیو کیمیکل ریسائکلنگ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ انڈور پلانٹس لگا لیں یا آؤٹ ڈور پلانٹس لگا لیں. آپ کی نارمل لائف میں کنزمپشن پریکٹسز کیا ہیں اور کس طرح کی ہیں؟ جب آپ کوڑا دیکھتے ہیں گھر کا تو کیا آپ اس کو سیگریگیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ الگ الگ کرتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں, تاکہ اسکیونجرز کے لیے بھی ایک لائیولیہڈ بن جائے جو کہ آ کے آپ کے گھر سے کوڑا اکٹھا کرتے ہیں. یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں جو ہم انڈیویجول لیول پہ کر سکتے ہیں. ریجنل لیول پہ یا کمیونٹی لیول پہ ہم انہی پریکٹسز کو تھوڑا اور 3-4 لوگ یا 5-10 ہاؤس ہولڈس مل کے ڈفرینٹ چیزیں کر سکتے ہیں, جیسے اپنا کمپوسٹ بنا سکتے ہیں. آپ کے سارے جو کچن کلپنگز ہیں اور آپ کے جو درختوں کی کلپنگز ہیں اور فروٹس اور ویجیٹیبل کی کلپنگز ہیں, آپ ان کو یوز کر کے اپنا کمپوسٹ تیار کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ اپنے پلانٹس میں یوز کر سکتے ہیں. آپ گرے واٹر یوز کر سکتے ہیں, یعنی کہ وہ پانی جس سے آپ صرف ہاتھ اور منہ دھو رہے ہیں اور کچن کا پانی ہے, آپ اس کو اپنے گرین ایریا کی طرف ڈائیورٹ کر سکتے ہیں, یا اپنے پلانٹس کو وہ پانی دے سکتے ہیں انسٹیڈ کہ آپ ہر بار نیا فریش واٹر یوز کریں, کیونکہ پاکستان میں وہ یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہم کس طرح سے انفرادی سطح پر تبدیلی لا سکتے ہیں؟ آئی تھنک یہ آپ کے آئی تھنک بینگ اے ہیومن بینگ, یہ تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ہمارا ریلیجن یہ کہتا ہے, ہمارے ریلیجن نے بہت ساری چیزیں بہت اس ٹائم پہ ڈیفائن کر دی تھیں, جیسے کہ درختوں کا لگانا از کنسیڈرڈ صدقہ جاریہ. اگر آپ درخت لگاتے ہو اور اس درخت سے کوئی بھی بینگ یعنی کہ ہیومن بینگ اس کے سائے میں بیٹھ رہا ہے, یا چڑیا وہاں سے کچھ کھا رہی ہے یا گھونسلہ بنا رہی ہے, کوئی بھی لیونگ بینگ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو آئی تھنک جب ریلیجن اس چیز کو, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ریلیجن اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اس کو شاید کچھ لوگوں کے لیے ریلیجن کین بی اے ڈرائیونگ فیکٹر, کہ اچھا ریلیجن بھی کہہ رہا ہے کہ انوائرمنٹ کو سیف رکھنا چاہیے. جیسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس فریش واٹر ریسورس ہے تو آپ بہت زیادہ پانی استعمال کرو ایون وضو کرنے کے لیے. آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ لمیٹڈ اماؤنٹ میں پانی استعمال کرو. کچھ لوگ جو ریلیجسلی پریکٹسنگ ہیں ان کے لیے شاید ریلیجن ایک ڈرائیونگ فیکٹر ہو سکتا ہے ٹو
be able to adopt sustainable practices. दूसरे लोगों के लिए एक फैक्टर ये हो सकता है, एक प्रोवर्ब है, आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग ये किस बंदे ने कहा है, कि अगर आप दुनिया में आए हो एंड इफ यू आर लीविंग द अर्थ या इफ यू आर लीविंग दिस वर्ल्ड एंड इट हैज बिकम बेटर देन व्हेन यू एंटर्ड इट, तो यू हैव कंट्रीब्यूटेड किसी ना किसी कैपेसिटी में. दूसरे लोगों के लिए शायद ये एक फैक्टर हो सकता है कि क्या आप किसी भी लेवल पे आपने कोई कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, टुवर्ड्स एनीथिंग, टुवर्ड्स गुडनेस. शायद और लोगों के लिए ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है कि वो किस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको सेल्फिशली आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट्स के बारे में देखो या सिर्फ अपने लिए सोचो. कभी कभार आई थिंक जब आप बाकी चीजों के लिए सोचते हो तो it gives you some form of satisfaction, I think. कुछ लोगों के लिए ये ड्राइविंग फैक्टर हो सकता है.